یہ لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں، ہم خود کو نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے جتنے نام ہیں وہ ہمارے رکھے ہوئے نہیں، زمانے سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جتنے نام ہیں لوگوں نے رکھے ہیں۔ جب تاریخ میں مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک حصہ شام والوں کی طرف گیا، ایک حصہ جناب امیر کی طرف، تو جو جناب امیر کی طرف تھے انہیں کہا گیا شیعان علی۔ توجہ اذان محترم، جو دوسری طرف تھے وہ شیعان فلاں۔ توجہ ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے بابا جی، 14 صدیاں گزر گئی، شیعان علی ابھی ہیں، فلاں والے نہیں ہیں۔ شاباش شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ حیدری زندگی آتا رہا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، شیعان علی آپ کو دکھائی دیں گے، دوسری طرف کا کوئی شیعہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، لیکن کہا ہمیں لوگوں نے تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، نام اتنا اچھا تھا، شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، تو ہمیں کیا اعتراض ہے کہ اس کے پیچھے چلیں جو جنت جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے نام رکھا، ہم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، شیعہ تو شیعہ سے ہی۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب لوگ فقہوں میں تقسیم ہوئے، کہیں حنفی فقہ، کہیں مالکی فقہ، کہیں شافعی فقہ، ہمیں جوڑا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے نام سے نسبت دی گئی جعفری۔ تو ہمیں کیا پریشانی ہے اس نسبت کو قبول کرنے میں، جو لوگوں کے اماموں کا استاد ہے۔ ہائے ہائے، سلامت ہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، جائیے جائیے، نہیں میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جائیے، پچھلی صدی کا سب سے بڑا مورخ گزرا ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی سیرت میں ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے النعمان۔ ان کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا، ابو حنیفہ کنیت ہے، امام اعظم ان کا لقب ہے۔ تو انہوں نے ان کی سیرت میں کتاب لکھی النعمان، اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کا فرمان لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال صادق کی شاگردی میں نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو جو اماموں کا استاد ہے اس سے ہمیں جوڑ دیا تو ہمیں کیا پریشانی؟ ہم نے مان لیا ہم جعفری ہیں۔ اچھا، جب ہمارے 12 پورے ہوئے تو انہوں نے کہا اسنا عشری، اسنا عشر کہتے ہیں 12 کو، اسنا عشری 12 والے، تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم ان 12 والے ہیں جن 12 کو اللہ نے بنایا ہے۔ سلامت رہے۔ تو یہ ہمارے جتنے نام ہیں، شیعہ رکھا تو لوگوں نے، اسنا عشری رکھا تو لوگوں نے، جعفری رکھا تو لوگوں نے، رافضی کہا تو لوگوں نے، جو کچھ کہا لوگوں نے، ہم نے کبھی اپنا کوئی نام خود نہیں رکھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ایک ایک بندے کی توجہ چاہیے، نہ شیعہ ہم نے اپنا نام رکھا، نہ رافضی رکھا، نہ اسنا عشری رکھا، نہ جعفری، ہم نے اپنا کوئی نام نہیں رکھا۔ لیکن بابا جی صرف ایک بات جو ہم نے رکھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کہیں جاتے ہوئے کوئی چہرہ ایسا نظر آیا جس پہ ولایت کا نور ہمیں دکھائی دیا، کبھی اس چہرے کو دیکھ کے ہمارے دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہوئی تو اتنا ضرور کیا، اس کے پاس جا کے پوچھ لیا مومن ہو؟ سلامت رہے مولا۔ اتنی پہچان تو ہم نے رکھی، اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ نام دیے ہوئے لوگوں کے تھے، اس لیے میں نے جو بات شروع کی وہ یہاں سے کہ جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے، جسے تشیع کہا جاتا ہے، جنہیں جعفری کہا جاتا ہے، جنہیں اسنا عشری کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ذات کا شرک، باقی جتنے مسلک ہیں ان تمام کے یہاں، میں ضمانت سے جملہ ابھی دلیل، تمام مسالک کے یہاں شرک کی گنجائش ہے، مکتب اہل بیت میں گنجائش ہی نہیں۔ اب آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ تو جناب والا دلیل یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے علاوہ جتنے مکاتب ہیں، یقیناً اکثریت کے لوگ یہاں موجود ہوں گے اور ہاں ایک میری بات کی گواہی دے گا، جتنے مکاتب ہیں تمام مکاتب فکر میں ایک عقیدہ مشترک ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دکھائی دے سکتا ہے۔ مکتب اہل بیت کے علاوہ ہر مسلک کا عقیدہ ہے۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان آپ ہو۔ ہر مکتب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دکھائی جائیے،
बहिश्ती जेवर से लेकर मिशकात शरीफ तक उठा के देख लीजिएगा। मैशर के रोज़ पूरे अल्लाह के आने का मंजर लिखा गया, अल्लाह की कुर्सी लिखी गई, अल्लाह के वजन से कुर्सी में आने वाली आवाज़ें लिखी गई। नहीं तवज्जो फरमा रहे, बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अल्लाह जब बंदों को जहन्नुम में डाल रहा होगा, डालता जाएगा जिन्नों और इंसानों को जहन्नुम में, और जहन्नुम है कि बार बार कहेगी हल मिन मजीद, और भेज, अभी मेरा शिकम नहीं भरा, और भेज। अल्लाह भेजता रहेगा हत्ता कि जिन और इंसान खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे जहन्नुम फिर कहेगी हल मिन मजीद, और भेज। तो अल्लाह अपनी टांग उठाकर, तवज्जो नहीं फरमा रहे, अल्लाह अपनी टांग उठाकर जहन्नुम में रखेगा। मैं जुमला कहूं, जिनका अल्लाह जहन्नुमी है उनका बंदा कहां जाएगा? सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। खुदा के कम अज कम इस हिस्से को जहन्नुम तक पहुंचाया हुआ है। फतवे हम पे तौहीन खुद कर रहे हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे कि अल्लाह नकल कुफ्र नबाशत। अब ज़माने में जितने मसालिक मौजूद हैं उनमें ये नज़रिया है, ये अकीदा है कि अल्लाह नज़र आ सकता है और मैशर में नज़र आएगा। अब यहाँ से शिर्क की गुंजाइश कैसे निकलती है? उन्होंने कहा अल्लाह नज़र आ सकता है। समझिएगा, इस्लामाबाद में जुमला जाया गया, मुझे दुख होगा। अल्लाह नज़र आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कोई नज़र आने वाला अल्लाह हो सकता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, वाइस वर्सा से चीज़ को समझते हैं। अल्लाह नज़र आ सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई नज़र आने वाला अल्लाह हो सकता है। तो अब अगर कोई दावा कर दे, कोई फिरौन दावा कर दे, अल्लाह अकबर, तो बाकी मसाले के पास क्या जरिया है कि पहली नजर में उसे रिजेक्ट कर दें कि तू अल्लाह नहीं हो सकता। अरे आपके पास तो गुंजाइश है कि नजर आने वाला अल्लाह हो सकता है, तो वो कह दे मैं पहले मेरा प्रोग्राम मैशर का था, अब दुनिया का बन गया, तुम क्या करोगे? हाय सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। लेकिन मकतब अहले बैत की तौहीद की जो मजबूत बुनियादें मेरे मौला अली ने रखी हैं, उन तौहीद की मजबूत बुनियादों में पहला अकीदा ही यही है कि जो नजर आए वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। हाय हाय, हमारे यहाँ अल्लाह का नजर आना मुमकिन ही। अरे हम रह गए। जनाब मूसा ने, शायद मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले तज़किरा किया, जनाब मूसा ने कोहे तूर पे खुदा से क्या कहा? मैं देखना चाहता हूँ। साथ कुछ सहाबी भी थे, मैं देखना चाहता हूं। आवाज़ कुदरत आई, लन तरानी, ला तरानी नहीं, लन तरानी। ला जहां हो वहां कोई गुंजाइश निकल आती है। ला इलाहा इल्ला, ला में गुंजाइश निकल आती है। यहां पे ला तरानी नहीं, लन तरानी, इसका मानी मुझे देखना मुमकिन है ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ना कभी देखा गया ना कभी देखा जाऊंगा, मुझे देखना मुमकिन है ही नहीं, मुझे देखना मुमकिन है ही नहीं। तो फिर दुनिया को समझ नहीं आई, जिसे देखना उलिल अज़्म नबी के लिए मुमकिन नहीं, उम्मती उसे कहां देखेगा? हाय हाय सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। तो हमारे यहाँ खुदा नजर, इसका मतलब हुआ जो नजर आए वो खुदा नहीं हो सकता। ये मकतब अहले बैत का अकीदा है, जो नजर आए वो खुदा। अब यहाँ पे जुमला कहूँ, मौज़ीन इस्लामाबाद, मेरे इज्जत माब सामीन, आपकी दुआओं का तालिब हूँ, जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। हम पे सबसे बड़ा फतवा ये लगता है, ये अली को अल्लाह मानते हैं, ये अली इसलिए मुशरिक हैं, ये अली को अल्लाह मानते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, हमारे मसलक का अकीदा है अल्लाह नजर नहीं आ सकता, अल्लाह नजर नहीं आ सकता। जो नजर आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो नजर आए वो अल्लाह नहीं हो सकता। ओ अल्लाह के बंदो, हम में से अगर कोई चाहे भी कि अली को अल्लाह कहे तो वो नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता। और हमारी मजबूरी ये है, हम जिधर देखे हमें अली नजर आता। अल्लाह अकबर, शाबाश, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, हैदर, क्यों? जी है, बंद हो गया।
سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہماری مجبوری یہ ہے ہم جدھر دیکھیں ہمیں علی نظر آتا ہے، ہم تاریخ کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم حدیث کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم تفسیر کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم فلسفہ کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم منطق کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم سائنس کھولیں تو علی نظر آتا ہے، ہم کعبے میں جھانکیں تو علی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہمارا علی تو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، کبھی کعبے سے نبی کے ہاتھوں پہ نکلتا ہوا علی دکھائی دیتا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں رسول کے بستر پہ لیٹا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی شب ہجرت رسول کے بستر پر رسول بن کے سویا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی بدر کے میدان میں دشمن کو دھول چٹاتا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی احد کے میدان میں سند لیتا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی خندق کے میدان میں کل ایمان بنتا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی خیبر میں مرد بنتا ہوا علی نظر آتا ہے، کبھی کعبے کی چھت پہ کعبہ بنتا ہوا علی نظر آتا ہے، اور کبھی غدیر میں محمد کے ہاتھوں پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی جی سلامت ہے جیو۔ یا ہم تو جہاں دیکھتے ہیں، ہم تو جدھر دیکھتے ہیں ہمیں علی ہی نظر آتا ہے، اور اپنی مرضی سے تھوڑی نظر آتا ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آ۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تو ہمیں تو ہر طرف علی نظر آتا ہے، تو جب نظر آتا ہے تو ہم اللہ کیسے مانیں؟ یہ تو علی کا ہم پہ احسان ہے کہ علی نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب اللہ کی ذات میں ہمارے یہاں تو شرک ممکن نہیں، اپنی خیر مناؤ۔ جو نہیں فرما رہے، ہمارے یہاں ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کا شریک کیسے ٹھہرائیں جسے علی جھکتا ہے، جس کی بارگاہ میں علی جھک رہا ہو، ہم شریک کیسے اس کا کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو ذات کا شرک ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ نے بھی یہ ذہن میں بات رکھتی ہے، ہر ایک بندہ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھ لے کہ اللہ دکھائی نہیں دے سکتا، اگر وہ دکھائی دے تو وہ اللہ، کیونکہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل مجبوری ہے، دکھائی دینے کے لیے کسی شکل کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ دکھائی دینے کے لیے مثلا میری شکل و صورت ہے تو میں دکھائی دے رہا ہوں، یہ ساؤنڈ سسٹم یہ شکل و صورت ہے تو دکھائی دے رہی ہے، ہوا نہیں دکھائی دے رہی، کیوں؟ شکل نہیں رکھتی، صورت نہیں رکھتی۔ تو اب اگر خدا دکھائی دینا شروع کر دے تو شکل و صورت چاہیے ہوگی، شکل و صورت چاہیے ہوگی تو حدود اربع آ جائے گا، جس کا حدود اربع ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ہے نا آسان محترم۔ تو اس لیے ہمارے یہاں اس کی ذات کا شرک ممکن ہی نہیں ہے۔ شرک بھی پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہاں تک بات واضح ہے؟ اگلا قدم اٹھا لوں اگر آپ میرے ساتھ؟ آپ پیچھے والے شامل، اگلا قدم اٹھا لوں جی۔ ہاں ابھی اس کے اوپر آؤں گا، اسی اشرے میں آؤں گا۔ اللہ جس نے کربلا کی زیارت کی، انہوں نے سوال کیا من زار قبر الحسین فقط زار اللہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کی بس اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ توجہ، بس اس نے، جس نے قبر کی زیارت کی بس اس نے اللہ کی زیارت کر لی، یعنی اگر اللہ کی زیارت ممکن ہوتی تو کربلا ہی تھی۔ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اگر ممکن ہوتی تو وہ کربلا ہی تھی۔ تم کربلا کو دیکھ لو تو جو اسے دیکھنے کا ثواب ہو سکتا تھا، پتا نہیں میں جملہ کہہ کے گزر گیا اپنے دوستوں کے سامنے، جو اسے دیکھنے کا ثواب ہو سکتا تھا وہ کربلا کو دیکھ کر وہ ثواب ہو جائے گا، تو اس کی ذات کی رویت ممکن نہیں ہے۔ توجہ، اب اگلی منزل ہے، اگلی جو میں نے دوسری شرک کی قسم آپ کے سامنے عرض کی، وہ قسم ہے شرک فی الصفات۔ اللہ کی صفات میں کسی کو، مثلا اس کی صفت ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے، تو اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا نے قانون بنایا کہ اس کی صفات میں اگر کسی کو شریک کرو گے
تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں پورے ایمان کے ساتھ اس منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس عقیدے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر تم کسی کو اس کی صفتوں میں شریک کرو گے تو شرک ہے۔ نہیں، یہاں پیچھے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں، آپ پیچھے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں، میں پورے میں اس عقیدے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر تم کسی کو اس کی صفتوں میں شریک کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اگر وہ خود اپنی صفتیں کسی کو دے، پیچھے بیٹھے ہوئے یار شامل، اگر تم شریک کرو گے مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر وہ خود کسی کو اپنی صفتوں میں شریک کرے تو پھر جو اسے نہ مانے وہ مشرک ہو جائے گا۔ سلامت ہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ پھر جو اسے نہ مانے، ہاں، کیونکہ خدا جب کہا جاتا ہے نا توحید پر ایمان لائے، تو توحید پر ایمان لانے کا مطلب اللہ، صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ کیونکہ اگر صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو شیطان بچ جاتا۔ نہیں توجہ فرما رہے، وہ اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کی نہیں مان رہا تھا۔ تو تم اگر صفتوں میں کسی کو شریک کرو گے تو مشرک، اور اگر اللہ خود اپنی صفت کسی کو دے، پریشان ہو گئے۔ اب چلیں قرآن کی طرف چلتا ہوں، قرآن سے بیان۔ یہ بتائیے، اللہ رؤوف ہے نا، اللہ کی صفت ہے، ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، رؤوف بھی اللہ، رحیم بھی اللہ۔ اب اگر میں کسی کو رؤوف اور رحیم کہوں گا تو میں مشرک، آپ کہیں گے اپنی مرضی سے تو مشرک، لیکن میں کیا کروں؟ پڑھتے پڑھتے ایک دن سورہ توبہ میرے سامنے آئی، اور جب میں سورہ توبہ کو پڑھ رہا تھا تو خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، او دنیا والو میرا محمد رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ میرا محمد رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور اب جملہ کہہ دوں، جسے دنیا زمانہ رؤوف اور رحیم کہے وہ اللہ ہے، اور جسے اللہ رؤوف اور رحیم کہے وہ محمد ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو کہا نا کہ مصطفیٰ رؤوف اور رحیم ہے، تو مصطفیٰ نے فوراً کہا انا وعلی من نور واحد۔ اللہ اکبر، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، پھر جیسا رؤوف محمد ہے ویسا رؤوف علی ہے، جیسے رحیم محمد ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ نا ایک قبلہ و کعبہ سے ایک مولانا صاحب سے، ہمارا تو کوئی کام ہی یہی ہے، ان سے بحث ہو گئی سی، یہ حدیث زیر بحث تھی کہ نبی نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے بنایا۔ تو مجھے کہنے لگے یہ اللہ مجبور ہے؟ میں نے کہا خدا نہ کرے، اللہ کیسے مجبور ہے؟ کہ اگر مجبور نہیں تو وہ دو نور بنا دیتا، ایک کو دو کیوں کیا؟ حجتیں تو حجتیں ہوتی ہیں، وہ دو بنا دیتا، قادر مطلق ہے یہ محمد کا نور، یہ علی کا نور، اس نے ایک ہی نور سے دو کیوں کر دیے؟ توجہ اذان محترم۔ اچھا، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، جب آل محمد کے گھرانے کے حق کی بات ہو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زبان آپ کی ہوتی ہے، الفاظ وہاں سے آتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد کے ایک صحابی ہیں حشام، مناظرہ ایک دن جیت کے آئے تو مولا نے دعا دی، تو کہنے لگا مولا ایک مسئلہ ہے وہ ذرا ارشاد فرما دی۔ کہا بتاؤ کیا؟ کہا مولا میں جو جا رہا تھا، جو آج کا مناظرہ ہے نا، وہ ایسے سر راہ ہو گیا، میری کوئی تیاری نہیں تھی، ان کی تھی، وہ رستہ رکھ کے بیٹھے تھے، میری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن وہ پوچھتے گئے، میں بتاتا گیا، وہ پوچھتے گئے، میں بتاتا گیا، وہ پوچھتے گئے، میں بتاتا گیا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ امام نے فرمایا اپنے ذہن میں بھی محفوظ کر لے، قیامت تک آنے والے ہمارے شیعوں کو بتا دینا، جب ہمارے حق کی بات ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زبان تمہاری چلے گی، لفظ بنا کے ہم رکھتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، لفظ بنا کے ہم رکھتے چلے جائیں گے، اور یہ آپ کا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں روزمرہ کا تجربہ ہوگا۔ جب ان کی حق کی بات ہوتی ہے تو پھر تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے آ کے کہا اللہ دو بنا دیتا ہے، ایک کیوں بنایا؟ میں نے کہا حضور آپ میرے مہربان ہیں، مہمان بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، تشریف رکھیں، تھوڑی خدمت کر لوں آپ کی، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔
یہ آم کا سیزن ہے تو میرے ایک دوست نے ملتان سے کچھ آم بھیجے تھے، وہ فریج میں رکھے ہوئے تھے۔ میں گیا، میں نے کچھ آم نکالے، میں نے ایک آم لیا، اس کے درمیان سے 2 حصے کیے، میں نے مولانا کے سامنے رکھا، بسم اللہ تناول فرمائیے۔ انہوں نے آم کا ایک حصہ بھی کھایا، پھر انہوں نے آم کا دوسرا حصہ بھی کھایا۔ جب کھا چکے تو میں نے کہا دونوں کیسے تھے؟ نہیں توجہ نہیں فرما رہے، یہ دونوں سید کیسے تھے؟ یہ دونوں کیسے تھے؟ مجھے دیکھ کے ہنس کے کہنے لگے دونوں کیوں کہا آپ نے؟ ایک ہی آم کے تو تھے، جیسا ذائقہ وہاں تھا ویسا ذائقہ یہاں تھا، جو خوشبو وہاں تھی وہ خوشبو یہاں تھی، جو مٹھاس وہاں تھی وہ مٹھاس یہاں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا میرا تو دل بڑا ہو گیا، میں نے فوراً دوسرا آم اٹھایا، وہ بھی کاٹ کے ان کے سامنے رکھا، انہوں نے وہ آم بھی کھایا۔ میں نے کہا حضور یہ کیسا تھا؟ یہ کیسا تھا؟ کہنے لگے میٹھا بہت تھا لیکن 19-20 کا فرق تھا۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی۔ میٹھا بہت تھا لیکن 19-20 کا فرق تھا۔ میں نے کہا حضور ایک ہی باغ کے ایک ہی درخت سے اس نے توڑ کے بھیجے ہیں، 19-20 کا فرق کہاں ہے؟ کہا ہوں گے، ایک ہی درخت کے ہوں گے لیکن کوئی روشنی میں فرق رہ گیا ہوگا، کوئی ہوا لگنے میں فرق رہ گیا ہوگا، جو بات پہلے میں تھی وہ دوسرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا مولوی اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، اگر نبی کہتے ہم 2 نور ہیں، تم کہتے ہیں دونوں نور لیکن 19-20 کا فرق ہے۔ محمد نے کہا ایک ہی نور کے 2 ہے، جیسا محمد ہے ویسا علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جزاک جیتے رہے۔ یا علی علی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، حاجت روا علی، ہر کوچہ ہر گلی علی علی بول، غم ناوی کول، یا علی علی علی، نعرہ سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ جیسا محمد ہے ویسا علی ہے، تو اگر وہ رؤوف ہے تو یہ بھی رؤوف ہے، وہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے۔ تو اگر اللہ خود کسی کو صفتوں میں شامل کر لے، توجہ، اللہ خود کسی کو صفتوں میں شامل کر لے تو پھر اسے شرک نہیں کہا جاتا، پھر وہ عین توحید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ اور چلیں آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو میں ایک علمی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں بات واضح ہو جائے اور کہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، جتنی اللہ کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں سمٹ کر 3 صفتوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ توجہ اذان محترم، یا تو اس انداز سے اگر کبھی پہلے آپ نے سنا ہو تو نہ بولیے، اور اگر کچھ فقیر عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو شامل رہیے میرے ساتھ۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ سمٹ کر 3 صفتوں میں، وہ ہے حیات، علم، قدرت۔ توجہ فرمائیے، حیات، علم، قدرت، یہ 3 صفتیں ہیں جن میں باقی ہر صفت، باقی جتنی صفتیں ہیں وہ ان صفتوں کی فرع ہیں۔ یہ اصول ہے، باقی انہی صفتوں کی فرع۔ مثلا اللہ رازق ہے، صفت ہے نا اللہ کی، تو قادر ہوگا تو رازق ہوگا، نہیں توجہ فرما رہے؟ رزق دینے والا قادر ہوگا تو رزق دے سکے گا نا، توجہ نہیں فرما رہے؟ علم، اس کے پاس علم ہوگا کہ کہاں سے کہاں تک جانا ہے تو رزق دے گا، نہیں توجہ فرما رہے؟ اور حیات، حی ہوگا تو رزق بانٹے گا، توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں نے صرف مثال آپ کے سامنے عرض کر دی، جتنا سوچیں گے بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو ساری صفتیں جمع ہو کر ان 3 میں آتی ہیں، حیات، علم، قدرت۔ توجہ، پہلی صفت اس کی حیات۔ حیات کا کیا معنی ہے؟ حی ہم بھی ہیں، حی وہ بھی ہے، زندہ ہم بھی ہیں، زندہ وہ بھی ہے، لیکن ہماری اور اس کی حیات میں فرق ہے۔ ہم حی الممات ہیں، مرنے والے زندہ، وہ حی القیوم ہے۔ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں، اور حی القیوم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہم جو حی ہیں نا، ہمارے لیے موت ہے، لیکن موت کی ایک چھوٹی صورت ہے جسے نیند کہتے ہیں۔ کسی نے مولا صادق سے پوچھا تھا نیند کیا ہے؟ امام نے فرمایا تھا عارضی موت۔
اس لیے جب بھی صبح اٹھو تو خدا کا شکریہ ادا کیا کرو، اس نے تمہیں موت سے زندگی کی طرف پلٹایا۔ توجہ اذان محترم، اسی لیے فجر کی نماز ہے، جو ہے میرے محترم دوستوں کی، تو وہ بھی نیند بھی موت کی ایک صورت ہے۔ تو اب اللہ نے اپنی حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا زندہ ہے جس کے یہاں نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ توجہ، جس کے یہاں نہ نیند ہے۔ ایک دن جناب موسیٰ نے، میرے اللہ میری مدد کرنا، تھوڑا سا وقت کو تھام لے، ایک دن جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا، میرے اللہ آپ کو نیند اونگ نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ۔ کیوں نہیں آتی میرے اللہ؟ کہا موسیٰ چلو تمہارے کیوں کا جواب اس طرح دیتے ہیں، کل جب آؤ تو اپنے ہاتھ میں کوئی شیشے کا برتن اٹھائے آنا۔ کہیں لکھا ہے دونوں ہاتھوں میں، کہیں لکھا ہے ایک ہاتھ، بہرحال کوئی شیشے کا برتن اٹھائے آنا۔ موسیٰ اگلے دن ایک شیشے کی لالٹین لے کر کوئی طور پہ چلے گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اسے اٹھائے کھڑے رہو اور سونا نہیں، اسے اٹھائے کھڑے رہو اور سونا نہیں۔ کھڑے رہے، جب تھک گئے تھوڑی دیر بعد نیند نے غلبہ کرنا شروع کیا، اونگ آئی، نیند کا جھونکا آیا۔ جیسے اونگ آئی ہاتھ سے شیشے کا برتن گر کے ٹوٹا، آواز سے آنکھ کھلی، آسمان کی طرف دیکھا، آوازیں قدرت آئی۔ موسیٰ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، نیند آ جائے تو ایک برتن نہیں سنبھالا جاتا، میں نے کائنات چلانی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تو اس کے یہاں نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ لیکن اب ہم جو عالم بشریت کے افراد ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے، ہمیں تب تک کوئی چیز سمجھ نہیں آتی جب تک دیکھ نہ لیں، جب تک ہم دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا دکھائی دے جو سوتا نہ ہو۔ ہاں، کوئی ایسا دکھائی دے کہ جو سوتا نہ ہو، اور زمانے کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ دکھا دے، اور اگر نہ ملے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ 40 ہجری ہے، میرا مولا علی سورج طلوع ہوتے ہوئے سورج کے سامنے کھڑے ہو کے سورج کو مخاطب ہو کے کہہ رہا، آفتاب گواہ رہنا، میں نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ تو سورج سے مخاطب ہوئے نا، پھر ایک دن ستاروں سے مخاطب ہوئے، ستاروں سے مخاطب ہوئے، اور ستاروں کو پکار کے کہا، ستاروں گواہ رہنا، میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں۔ توجہ فرمائی، جسے نہ سورج نے سوتے ہوئے دیکھا نہ ستاروں نے سوتے ہوئے دیکھا، وہ کب سویا؟ علی نے جاگ کے بتایا، جس کا ولی جاگتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اس کا مالک کیسے چلے؟ بلکہ میں ایک اور بات ہدیہ کر دوں، میرے مولا نے سورج کو مخاطب کیا تو رات کو چاند کو کرنا چاہیے تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے چاند کو کرنا چاہیے تھا، چاند کو نہیں کیا، ستاروں کو مخاطب کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ علی ہے، وہ ملا کی ذہنیت جانتا ہے۔ علی جانتے تھے کہ چاند پر مہینے میں کم از کم 3 راتیں ایسی آتی ہیں جب وہ نظر نہیں آتی۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی، کم از کم 3 راتیں ایسی آتی ہیں جب وہ نظر نہیں آتا، تو لوگ کہیں گے جن راتوں میں وہ نہیں ہوتا تھا علی تب سو گیا ہوگا، میں ان کو گواہ بناؤں جو روز آتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی چلیں عرض کرتا چلوں، چاند کے 3 راتوں میں غائب ہونا بھی چاند کا نقص نہیں، یہ چاند ہر مہینے پیغام لے کے آتا ہے اور ہر فرد کو پیغام دیتا ہے، سمجھتا کوئی ہے۔ اور پیغام کیا ہے اس کا؟ یہ جب پہلی رات میں ہوتا ہے نا حضور، تو یہ ہلال کہلاتا ہے، بالکل باریک دھاگے کی طرح۔ جب یہ جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی ہیں یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب 14 آتی ہے تو یہ پورا ہو جاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جب 14 آتی ہے تو یہ پورا بدر کہلاتا ہے، پھر ماہ کامل،
مہ کامل بدر 14 آئی. توجہ ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے, ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے. جیسے جیسے 14 کی طرف بڑھتا ہے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے, عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ہی 14 سے نکلتا ہے گھٹنے لگتا ہے. پھر سننا, جیسے ہی 14 سے نکلتا ہے گھٹنے لگتا ہے, حتیٰ کہ آخری 3 راتوں میں غائب ہو جاتا ہے. ہر مہینے لوگوں کو پیغام دیتا ہے 14 کے جتنے قریب جاؤ گے عزت بڑھتی جائے گی, 14 کو چھوڑ کے جتنا 3 کی طرف جاؤ گے ذلیل ہوتے چل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیدر سلامت ہے. ہاں ہاں یہاں پہ میں ان 3 سے مراد نمرود و فرعون و شداد ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اللہ کے 14 ہیں اور اللہ کے مقابلے میں فرعون و نمرود و شداد یہ 3 ہیں. تو 14 کو چھوڑ کے اگر ان کی طرف جاؤ گے, توجہ نہیں فرمائی, تو پھر ذلت تو مقدر بننی ہی ہے نا. تو علی نے چاند کو نہیں ستاروں کو گواہ بنا کے کہا کہ میں جاگتا رہتا ہوں, میں جاگتا رہتا ہوں. تو جس کا ولی اتنا جاگتا ہے اس اللہ کا مقام کیا ہوگا. آپ یقیناً میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں, کہیں کہیں سوال مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ پھر شب ہجرت علی کیوں سوئے, شب ہجرت علی کیوں سوئے. او بھائی شب ہجرت اس لیے سوئے کہ دنیا کو خبر رہے وہ اللہ ہے, یہ علی ہے. جیو سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. علی کا وہ ایک شب کا سونا بھی ایک طرف توحید بچا رہا تھا, ایک طرف رسالت بچا رہا تھا. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. تو اس نے اس کی جگہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم رہ کے دکھایا. پریشان تو نہیں ہوا احباب. ایک علمی دلیل سن لیجئے مزید اور میں سمیٹوں گا اپنے بیان کو. حدیث قدسی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ اللہ اپنی صفتوں میں اگر خود کسی کو, اور وہ محمد والے محمد تو بڑی بات ہے نا, وہ آپ کو اپنی صفتوں میں شریک کرنا چاہتا ہے. پریشان ہو گئے اس بات پہ؟ اچھا عرض کر دیتا ہوں. حدیث قدسی, راوی لکھنے والے آقا وحید خراسانی, اپنی کتاب نفس نفیس خاتمیت میں انہوں نے حدیث قدسی لکھی کہ خدا بندوں سے مخاطب ہے. یبن آدم, توجہ, حجتوں سے نہیں, تمام بندوں سے, بلکہ مسلمانوں سے بھی نہیں, تمام اولاد. یبن آدم انا حی لا یموت, او اولاد آدم میں ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں آتی. اتینی فی ما امرتو کا, جو میں تجھے حکم کروں, جو میں امر کروں اس امر پہ عمل کرتا چلا جا. اجعلو کا حی لا تموت, میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ موت نہیں آئے گی. ہائے ہائے, نہیں توجہ فرمائی. اے ابن آدم میں ایسا زندہ ہوں. اپنی زندگی کی مثال دے کے کہا کہ جیسا میں زندہ ہوں تو میرے امر کی اطاعت کر, میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ موت نہیں آئے گی. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, تجھے میرے امر کی اطاعت کر, تجھے ایسا زندہ کروں گا کہ موت نہیں آئے گی. میرے امر کی اطاعت کر تو تجھے ایسا زندہ کروں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی. جو امر کی اطاعت کرے وہ تو ایسا زندہ ہو جائے کہ اسے موت نہ آئے. تو جسے اللہ نے اولے الامر بنایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جو اولے الامر ہے, پھر اس کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے, پھر اس کی حیات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کیسا زندہ ہے. بلکہ چلیں آخری جملہ, اور آج کی حد تک تقریر یہاں پہ روکوں گا. کل آج بھی 6 بجے میں حاضر ہو گیا, 6 بجے حاضر ہوں گا. وقت پہ آپ آئیں گے تو چند باتیں میں کہہ پاؤں گا اپنے دوستوں کے سامنے. توجہ فرمائیے گا اس جملے کے اوپر. مخاطب کس سے ہے؟ ابن آدم سے. ابن آدم تو میری اطاعت کر, تجھے اپنے جیسا زندہ بناؤں گا. ابن آدم اطاعت کرے تو زندہ ہو جائے, یعنی آدم کا بیٹا اطاعت کرے تو ایسا زندہ ہو جائے کہ اسے موت نہ آئے. تو جو خود آدم کا باپ ہے, ہائے ہائے,
نہیں, آدم کے باپ پہ کچھ چہروں پہ کچھ پریشانی نظر آئی. میں ابھی آپ کی پریشانی حل کر دیتا ہوں. جب زیارات پہ تشریف لے کے جائیں نا آپ لوگ, تو وہاں پہ چکر لگا کے واپس نہ آیا کریں. وہاں پہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. جیسے کعبے کے بارے میں اللہ نے کہا نا فیہ آیاتم بینات, وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. صرف چکر لگانے نہ جانا, ورنہ چکر کھا کے آ جاؤ گے. جو ہے اسی طرح ان زیارات پر بھی اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. جو جناب امیر کی زری ہے, وہ زری 4 محرابوں پر کھڑی ہے. جو گنبد ہے اوپر, وہ گنبد 4 محرابوں پہ کھڑا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور جو زری ہے اس میں بھی خیال رہے, زری میں صرف جناب امیر نہیں, دائیں جانب جناب آدم ہیں, بائیں جانب حضرت نوح ہیں. جس کے پروٹوکول میں 2 نبی رہے اسے علی کہا جاتا ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور اب جو سرہانے والی محراب ہے, اب تو نیا کام ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ اسے مٹا دیں, لیکن وہ جو اشعار سرہانے والی, میرے پاس تصویریں پڑی ہیں, میں اپنے اپنا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ جو سرہانے والی محراب ہے اس پہ اشعار لکھے ہیں. شعر لکھنے والا جناب آدم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, آدم یہ آپ کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ ابو البشر ہیں تمام انسانوں کے. اچھا, فخر کی منزلیں نہ الگ الگ ہوتی ہیں. مثلا میں اگر آپ کے درمیان بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا میں خطیب, میں ذاکر, میں فلاں چیز, میں فلاں چیز, ٹھیک ہے. اور یہی میں اگر اپنے استاد کے سامنے بیٹھوں تو میں ان کے سامنے کہوں گا میں آپ کا نیاز مند, میں آپ کا نوکر, میں آپ کا طالب علم. توجہ نہیں فرما رہے. جگہ بدلے گی نا, جگہ بدلے گی تو فخر کی منزل, جو کہیں فخر کر سکتا ہے وہ کہیں بالکل فخر نہیں کر سکتا. توجہ نہیں فرما رہے, ٹھیک. تو اب وہ جناب آدم سے اسی قانون کے تحت مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, جناب آدم آپ کا بڑا فخر ہے, آپ ابو البشر ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں, لیکن خیال کیجئے گا اپنا یہ فخر بشر کے سامنے بیان کرنا. ہائے 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 ہائے, جب اپنے بیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہو, بشروں میں بیٹھے ہوئے ہو, انسانوں میں بیٹھے ہوئے ہو, تو تب اپنا فخر بیان کرنا. لیکن آدم خیال رکھنا, جہاں پہ موجود ہو یہاں فخر نہ کرنا, کیونکہ تم ابن تراب ہو, علی ابو تراب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ ابن تراب ہیں, مٹی سے بنے ہیں نا آدم. توجہ نہیں فرما رہے. مٹی سے بننے والا اور ہے, مٹی سے بنانے والا. توجہ ہے. تو جب آدم کا بیٹا ایسا زندہ ہو سکتا ہے کہ اسے موت نہ آئے, تو پھر علی, ارے چلے ختم ہوا میرا بیان. علی ایسا زندہ ہے کہ خود ارشاد فرما رہا ہے, یا ہارو حمدان میں یمت یرانی, اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. ہائے ہائے, جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. میں اپنے ہر مومن کے جنازے میں آتا ہوں, اور اسی لیے جب جناب امیر کا اپنا جنازہ گھر سے نکلا تھا تابوت, تو پہلے حکم دے گئے تھے امام حسن کو کہ میرا جنازہ فلاں جگہ پر پہنچے گا, تو ایک شخص آئے گا, اس کے حوالے کر کے تم پلٹ آنا. اور جب جناب امیر کا جنازہ وہاں پہنچا تو امام حسن نے دیکھا کہ کوئی شخصیت نقاب پہنے ہوئے انتظار میں کھڑی ہے. بابا کی وصیت کے مطابق مہار اس کے حوالے کی, اور پلٹتے ہوئے کہا بتا تو جا تو ہے کون جس کے بارے میں علی کہہ گیا کہ میرا تابوت اس کے حوالے کر دینا. جب نقاب ہٹایا تو خود علی. ہائے ہائے, اللہ اکبر, سلامت ہے, خود علی. اور اس جملے پہ مجھے آپ سے محبت چاہیے, خود علی, خود علی. امام حسن نے کہا بابا اپنے جنازے میں بھی خود آ گئے, مسکرا کے کہا میرے بیٹے جو ہر مومن کے جنازے میں جاتا ہے وہ اپنے میں کیوں نہیں آ. ہائے ہائے, اللہ اکبر. جیو مل کے حیدری, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. تو وہ ایسا زندہ ہے, توجہ ہے, وہ اللہ کی حیات پہ دلیل ہے. تو اب جسے خود اللہ نے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا, توجہ نہیں فرما رہے, تو پھر اسے کچھ ماننا شرک نہیں ہے, پھر اسے کچھ ماننا عین توحید ہے, حقیقت توحید ہے. جنہیں ماننا توحید تھا, جنہیں چھوڑنا شرک تھا, زمانے نے ان پہ ہی بڑے ظلم کیے. اور عزیزان محترم,
ظالم بھی کوئی ایسے ظالم تھے کہ مرد تو مرد بچے بھی نہ چھوڑے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. اور آج کے پرسے میں آپ سب کا، یہ میری نصیحت سمجھنا اس بات کو، گفتگو کے آخر میں تمہیں خبر خود ہو جائے گی میں نے کیوں کہا. آج کے اس مصائب میں آپ سب کا دھاڑے مار کے رونا ضروری ہے. دھاڑے مار کے رونا ضروری. کوشش کریں آنکھوں میں بھی آنسو آئیں، لیکن دھاڑے مار کے ماتم کر کے رونا آج کے مصائب میں بڑا ضروری ہے، تاکہ کوئی آنے والا گواہ ہو جائے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. کیونکہ آج مصائب ان دو شہزادوں کا ہے جن کی شہادت سے ماں کی نسل ختم ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول فرمائے. میں تفصیل سے مصائب آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل رہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے سے مکہ تک امام حسین کے ساتھ آئے تھے. مکہ تک ساتھ آئے، اور جب مکہ میں آقا حسین نے بتایا نا کہ بھیا اب ہم عراق کی طرف جائیں گے اور آپ وطن واپس چلے جائیے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. جناب عبداللہ ہمیشہ کے بیمار نہیں، یہ سن کے بیمار ہو گئے کہ اب میں نہیں جاؤں. اجرکم اللہ. دل پہ ایسا اثر ہوا کہ جناب عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی. جب طبیعت ناساز ہو گئی تو اس وقت امام حسین نے جناب زینب سے یہ کہا، بہن زینب بھیا عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ایسا کرتے ہیں دونوں شہزادوں کو، آپ کے بچوں کو باپ کی خدمت کے لیے یہی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہ دونوں باپ کی خدمت سر انجام دیں، باپ بیمار ہے. جناب زینب نے کہا آقا اگر ایسا حکم ہے تو دونوں بچے باپ کے پاس رہیں. دونوں بچوں کو جناب عبداللہ کے پاس چھوڑ کے قافلہ چل پڑا. ابھی قافلہ مکے کے باہر پہلی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے سامنے آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے. قافلہ روک. عباس ابھی تو پہلی منزل نہیں آئی، قافلہ روک لیں. کہا مولا بھیا عبداللہ آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. بھیا عبداللہ آ رہے ہیں، پیغام آیا. قافلہ روک لیا گیا. امام حسین گھوڑے سے اترے، دیکھا دور سے جناب عبداللہ دونوں بچوں کا سہارا لے کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کریں. دونوں بچوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے. امام حسین نے آگے بڑھ کے سینے لگایا اور سینے لگا کے کہا بھیا عبداللہ ابھی تو مل کے آئے تھے، ابھی تو آپ کو چھوڑ کے آیا تھا، پھر کیوں زحمت فرمائی؟ رو کے کہا حسین تیری جدائی برداشت نہیں. ہائے 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 ہائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی، جدائی برداشت نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے تو مجھے لے جا، یا یہیں رہ جا، یا مجھے لے جا یا یہیں رہ جا. لیکن اتنا خیال رکھنا جیسے ہی حسین جائے گا میری روح نکل جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی آئے قبول کرے. میں حسین کے بغیر زندہ نہیں، میری روح نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی. یہ سننا تھا. مولا کی آئے قبول کریں. جناب عبداللہ نے کہا نہیں شہزادی میں آپ کو روکنے نہیں آیا، میں آپ کو روک سکتا بھی نہیں، کیونکہ جب آپ کے بابا نے آپ کا نکاح میرے ساتھ پڑھایا تھا نا تو نکاح میں شرط رکھی تھی عبداللہ جب حسین جانے لگے زینب کو نہ روکنا. ہائے 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 ہائے. جب حسین جانے لگے زینب کو نہ روکنا. تو میں روکنے نہیں آیا، میں روکنے نہیں آیا. یہ سننا تھا. جناب زینب نے کہا
پھر زحمت کیوں فرمائی ہے؟ پھر زحمت کیوں فرمائی ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ اور اب یہیں پہ اگر کسی کی ہائے نکل آئے تو اس سے بڑا مصائب نہیں ہے، پھر زحمت کیوں فرمائی؟ اس وقت جناب عبداللہ نے کہا زینب سفر پہ جا رہی ہو نا، سفر میں کبھی کبھی مشکلیں آ جاتی ہیں، سفر میں کبھی کبھی مشکلیں آ جاتی ہیں، تمہارے ساتھ حسین ہے، تمہارے ساتھ علی اکبر ہے، کبھی ان پہ مشکل آ گئی تو مشکل صدقے کے ذریعے ٹالتے ہیں، ان کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، اپنے بچے صدقہ کرنا، زہرا کے بچے بچا لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا کریا قبول کرے، حسین کی ماتم قبول فرمائے۔ آج اسی کا ماتم ہے جو آج ہے، ان کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے علی اکبر کا صدقہ کر دینا، زہرا کے بچے بچا لینا، اپنے بچے قربان کر دینا۔ یہ کہہ کے عبداللہ پلٹ گئے، جناب زینب نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سارے رستے میں اون و محمد کہہ کے نہیں بلایا، بس یہی کہہ کے بلاتی تھی علی اکبر کا صدقہ۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، علی اکبر کا صدقہ۔ بس رک کے مصائب پڑھ رہا ہوں، میں کہوں گا تو تابوت آئیں گے۔ علی اکبر کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ۔ وقت گزرتا چلا گیا، کربلا آ گئی، نامی کی شب آ گئی، جسے زمانہ شب عاشور کہتا ہے، شب عاشور آ گئی۔ شہزادی نے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے کہا کون محمد، جانتے ہو نا تمہارے باپ نے تمہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بچوں اس بات کا خیال رہے، جس کا صدقہ بنے ہو نا، کل تمہارے لاشیں علی اکبر سے پہلے آنے چاہیے۔ اللہ اکبر، تمہارے لاشیں علی اکبر سے پہلے آنے چاہیے۔ اگر لاشیں پہلے نہ آئے ماں بخشے گی نہیں، پہلے تم دونوں کے لاشیں آئیں، پھر علی اکبر کا لاشا آئے۔ کہا اماں اگر ماموں نے اجازت دے دی، ہائے ہائے اجرکم اللہ، اگر ماموں نے اجازت دے دی۔ کہا میرے بچوں ایک اور بات کا خیال بھی رکھنا، خیال رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو۔ میدان جنگ میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ہاشمی خون آیا۔ اللہ اکبر، ہاشمی خون آیا۔ کہا اماں بس ماموں اجازت دے دیں، ماموں اجازت دے دیں۔ لیجئے 10ویں کا دن طلوع ہوا، 10ویں کا دن طلوع ہونا تھا، کربلا میں شہداء جانے لگے۔ بار بار شہزادے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں آقا ہمیں اجازت، آقا ہمیں اجازت۔ حسین کہتے ہیں نہیں، تم جاؤ گے میری بہن کی نسل ختم ہو جائے۔ میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تم میری بہن کی نشانیاں ہو، تم عبداللہ کی نشان۔ اجرکم اللہ، تم جاؤ کہ میری بہن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور ماں نے رات کو کہا تھا خیموں میں زندہ واپس نہ آنا، تمہاری لاشیں آنی چاہیے۔ اب حسین میدان نہیں جانے دیتے، کاش کو جملہ سمجھے، حسین میدان نہیں جانے دیتے۔ ماں نے خیمے میں آنے سے منع کیا تھا کہ تم نہ آنا، تمہارے لاشیں آئیں۔ ماں اور ماموں کے خیمے کے درمیان چکر لگا لگا کے تھک گئے شہزادے۔ اللہ اکبر، اور تھک کے ماں کے خیمے کے باہر بیٹھ کے شہزادوں نے رونا شروع کیا۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، جناب زینب نے کہا ابھی تک زندہ ہو؟ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، ابھی تک زندہ ہو؟ رو کے کہنے لگے اماں آقا اجازت نہیں دے رہے، آقا حسین اجازت نہیں دے رہے، ہم کیا کریں؟ اور اب عالیہ بی بی نے دونوں بچوں کو بازوؤں سے پکڑا، دائیں طرف اون، بائیں طرف محمد، اور دونوں بچوں کو لے کر چلی امام حسین کے خیمے میں۔ بہن کو آتا ہوا دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑی، حسین کا کرسی چھوڑنا تھا۔ آقا زادی نے وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا آج بہن بن کے نہیں سوالی ماں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج بہن بن کے نہیں، آج بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں۔ کہا مائی جائی کیا سوال لے کر آئی ہیں؟ کہا یہ میری 2 قربانیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ میری 2 قربانیاں۔ حسین آپ جانتے ہیں نا، ان کے باپ نے انہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے۔ انہیں خیام سے روانہ کرو میدان جنگ کی جانب، انہیں روانہ کرو میدان جنگ کی جانب۔ جب بہن نے کہا نا میں سوالی ہوں،
تو زینب جیسی بہن کا سوال حسین جیسا بھائی کیسے ٹالے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے ڈالے؟ اب 8 اور 9 سال کے شہزادے ہیں، توجہ کرنا، 8 اور 9 سال کے شہزادے ہیں، اتنا چھوٹا سن ہے کہ ان کے ناپ کی ذرا کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے، کاش کوئی ہائے کر سکے، ان کے ناپ کی ذرا کوئی نہیں، تو وہی ململ کے کرتے، اللہ اکبر، وہی ململ کے کرتے۔ حسین نے 2 ننھے امامے منگوائے، امامے لا کے بچوں کے سر پہ رکھے، اور یہاں میر انیس نے لکھا اتنے چھوٹے بچے تھے تلواریں نہیں نیمچے، اللہ اکبر، 2 چھوٹی تلواریں، گو بنو ہاشم کے شہزادے ہیں، 2 چھوٹی تلواریں، اور اتنے معصوم بچے ہیں، یہ نا بچے بیٹھے ہیں نا، اتنے معصوم بچے ہیں کہ عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، میرے مولا عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھائے، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھائے، اور پاؤں رکابوں تک نہیں آ رہے، یار یہی تو مصائب کے جملے ہیں، پاؤں رکابوں تک نہیں آ رہے، اور اب دونوں بچے ماموں اللہ کے حوالے کہہ کے دونوں بچے میدان کی طرف چلے، دونوں بچوں نے فوجوں پہ ایسا حملہ کیا، میمنہ میسرے پہ پلٹا، میسرہ میمنے پہ پلٹا، اور اب اون نے پیچھے دیکھ کے کہا اماں راضی رہنا، اجرکم اللہ، کیونکہ فوج اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کریں، فوج ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی یہ آنے والے کون ہیں، کوئی کہتا تھا جعفر طیار کے پوتے، کوئی کہتا تھا علی کے نوازے، میدان میں علی علی ہو رہی تھی، کون کہہ رہے تھے اماں راضی رہنا، اماں راضی رہنا، جد یاد آ گیا لوگوں کو، علی کے حملے یاد آ گئے۔ اب عمر ابن سعد نے فوراً اپنے لشکریوں سے کہا علی کے نواسے ہیں، اگر اس طرح لڑتے رہے نا ان کے ساتھ تو یہ ہمیں شام واپس چھوڑ کے آئیں گے، ذرا ان دونوں کو پہلے الگ کرو، پھر گھیرا ڈال کے مارنے کی کوشش کرو۔ فوج نے چاروں طرف سے حملہ کیا، پہلے حملہ محمد میں ہوا، ایک تیر ایسا مارا جو محمد کے پہلو میں لگا، تیر کا لگنا تھا، شہزادہ زمین کی طرف آیا، پکار کے کہا اماں میرا آخری سلام، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، مولا ماتمیوں کا ماتم قبول کرے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ لڑتے 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 جناب اون کربلا کی چاکیر سے باہر آ گئے، اور اب پھر چاروں طرف سے گھیرا ہوا، اور اب پھر حملہ ہونا شروع ہوا، ایک نیزہ اون کے پہلو میں لگا، نیزے کا لگنا تھا اون زمین سے، نیزے کا لگنا تھا اون چڑھ پہ، اور تڑپتے ہوئے، یہی قیامت کا جملہ ہے، حسین کو آخری سلام کرنے کے لیے اون نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا، ماموں میرا آخری سلام، ہاتھ کا آنا تھا، ایک تیر آیا، تیر ہاتھ سے گزر کر سر کے اندر چلا گیا، اون کا ہاتھ آج بھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے، آج بھی اون کا ہاتھ یہاں ہے، آج بھی ہاتھ یہاں ہے، علی اکبر کا صدقہ اکبر کی جاگیر کے باہر اترا، اللہ اکبر۔ ادھر اون سلام کر کے جب زین چھوڑ رہے تھے نا، اب یہی قیامت ہے، ادھر میرے مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہونے لگے کہ میں جاؤں اور بچوں کے لاشیں لے کر آؤں، حسین سوار ہونے لگے، جناب زینب نے دامن پکڑ لیا، حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے بچوں کے لاشیں لینے، کہا جتنی دیر میں لاشیں لائے گا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جا، اور اللہ جانے کل کے بعد تو نظر آئے نہ آئے، اور میں نے بچوں کا ماتم نہیں کرنا، حسین میں نے تجھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے، مجھے یہی تابوت بلانے چاہیے تھے، مجھے یہی چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن جس وجہ سے میں نے کہا نا کہ آج ہائے کر کے رونا، آج ہائے کر کے رونا، آج دھاڑے مارنا، وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ جناب زینب 10ویں محرم اپنے بچوں پہ نہیں روئی،
علی کی بیٹی اپنے بچوں پہ نہیں روئی. 11 محرم کو جب روانہ ہونے لگی حسین کے لاشے پہ پہن کر کے چلی گئی, نہیں روئی. شام پہنچی, حسین حسین کرتی رہی, نہیں روئی. جب قید رہا ہوئی نا, اس وقت جناب زینب نے ایک شرط رکھی, حوصلے سے جملے سننے نا, ایک شرط رکھی کہ مجھے شہیدوں کے سر چاہیے. سارے شہیدوں کے سر آ گئے. جناب زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا, سنو میں جس شہید کا مصائب پڑھوں اس کے سر لے کے آتی جانا, اس کے سر لے کے آتی جانا. جناب زینب نے علی اصغر پڑھا, علی اصغر کا سر آیا. قاسم پڑھا, آیا. عباس پڑھا, عباس کا سر آیا. آخر میں حسین پڑھا, حسین کا سر آ گیا. زینب چپ ہو گئی. 2 فوجی کھڑے تھے, انہوں نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, اور رو کے کہا ماں زندہ ہے لیکن حسین میں روئے گی. آ گیا ان بچوں کا تابوت. آؤ بی بی دیکھو, آج آپ کے بچوں کو حسین کے ماتمی رونے آئے ہیں. آج آپ کے بچوں کے جن پہ ماں نہیں رو